بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں یہ خواب نظر آیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ اکرام مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ اکرام سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس خواب کی اطلاع دی تو انہیں بڑی مسرت ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال مکہ مکرمہ میں داخلہ نصیب ہوگا۔ حضور نے صحابہ اکرام کو یہ بھی بتایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے اور صحابہ اکرام اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے علاوہ مدینہ کے گرد و پیش کی آبادیوں میں بھی اعلان کروا دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی عمرے پہ جانا چاہتا ہو تیار ہو جائے۔ تمام تیاریاں مکمل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور 1 جنوری سن 6 ہجری کو روانگی ہوئی۔ آپ کے ہمراہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ 1400 اور بعض روایات کے مطابق 1500 صحابہ اکرام آپ کے ہم رکاب تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مکہ کی جانب تھا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے ہدا کو قلاوے پہنائے، کوہان چیر کر نشان بنائے اور عمرے کے احرام باندھے تاکہ اہل مکہ کو اطمینان رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں کریں گے۔ ہدا سے مراد وہ جانور ہیں جسے حج و عمرہ کرنے والے مکہ یا منا میں ذبح کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں عرب میں دستور تھا کہ ہدا کا جانور اگر بھیڑ بکری ہے تو علامت کے طور پر اس کے گلے میں قلاوہ ڈال دیا جاتا تھا، اور اگر اونٹ ہے تو کوہان چیر کر خون پوت دیا جاتا تھا۔ ایسے جانور سے کوئی شخص تعرض نہیں کرتا تھا۔ شریعت نے بھی شروع میں اس دستور کو برقرار رکھا۔ دوسری جانب میں قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد میں روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے ایک مجلس شورا منعقد کی اور طے کیا گیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب احابیش سے کترا کر اپنا سفر جاری رکھا تو بنی کعب کے ایک آدمی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش نے مقام زطوہ میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید نے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے 200 سواروں کا دستہ لے کر تیار کھڑے ہیں۔ خالد نے مسلمانوں کو روکنے کی بھی کوشش کی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکزی راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے پرپیش راستے سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ خالد نے مسلمانوں کے گرد و غبار کو دیکھ کر جب یہ محسوس کیا کہ انہوں نے راستہ تبدیل کر دیا ہے تو گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قریش کو اس نئی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے بھاگم بھاگ مکہ پہنچے۔ راستے میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی اور اقصائے حدیبیہ میں ایک چشمے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قیام فرمایا۔ چشمے میں تھوڑا سا پانی تھا اور لوگ تھوڑا تھوڑا لے رہے تھے، چنانچہ تھوڑی دیر میں ہی سارا پانی ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ حضور نے ترکش سے تیر نکالا اور حکم دیا کہ چشمے میں جا کر ڈال دو۔ لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ اس کے بعد تو اس چشمے سے اتنا پانی ابلا، اتنا پانی نکلا کہ تمام لشکر کے لوگ بھی سیراب ہوئے اور جانوروں کو بھی پانی پلایا، اور جب بھی پانی تھا کہ نکلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات تھی اور کیا شان تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے صحابہ کی۔ وما علینا الا البلاغ۔